صوفی لوگ اس مقام پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اول صوفی، دوم متصوف، سوم مستصوف۔ صوفی تو وہ ہے جو اپنے آپ سے فانی اور حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو اور طبعی تقاضوں کے قبضے سے رہائی پا کر باطن کی حقیقت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ متصوف وہ ہے جو مجاہدے اور ریاضت سے اس درجے کی تلاش میں منہمک ہو اور ہر معاملے میں صوفیہ کرام کے طرز زندگی کو پیش نظر رکھتا ہو۔ مستصوف وہ ہے جو مال و دولت اور جاہ و ثروت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو صوفیہ کی مانند بنائے رکھنے میں مصروف ہو اور ان دونوں مراتب کی اسے خبر نہ ہو۔ مشائخ نے فرمایا ہے، ترجمہ: مستصوف صوفیہ کے نزدیک مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ان کے نزدیک حرص ہے، اور دوسرے لوگوں کے نزدیک حریص بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے جس کی تمام تگ و دو پھاڑنے اور مردار کھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بس صوفی تو دراصل واصل بحق ہوتا ہے اور متصوف اصول طریقت پر چلنے والا، اور مستصوف بالکل بیہودہ۔ جس کو وصل حق نصیب ہوا وہ اپنے مقصود کے پا لینے اور مراد پر پہنچ جانے کی وجہ سے مراد سے بے مراد اور مقصود سے بے مقصود ہو گیا، اور جس کو طریقت کا اصل معلوم ہو کر اس کے مطابق چلا وہ طریقت کے اقوال پر قابو پا گیا اور اس کے اسرار و لطائف میں جا کر بس گیا۔ جسے واہیات باتیں نصیب ہوں وہ ان سب مدارج سے محروم رہا اور فقط اسم کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اسی میں الجھ کر حقیقت سے حجاب میں ہو گیا، اور حجاب میں آ جانے کی وجہ سے نہ اسے وصل حق نصیب ہوا نہ اصول طریقت سے آگاہ رہا۔ مشائخ طریقت نے اسی معنی کی تفصیل میں بہت سے رموز بیان کیے ہیں جن کو مکمل طور پر احاطے میں لانا اگرچہ ممکن نہیں، تاہم ان کے بعض رموز کو ہم اس کتاب میں بیان کریں گے تاکہ تمہیں پورا فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ۔ دوسری فصل، صوفیاء کے نزدیک صوفی کے معنی۔ حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: صوفی جب بولتا ہے تو اس کا کلام اس کی حقیقت حال سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء اس کی طرف سے قطع تعلقات دنیوی کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس کا حال بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے، اور خاموشی کی صورت میں اس کا عمل اس کی دنیا سے قطع تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا قول صحیح اور اصول کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا فعل خالص تجرد یعنی دنیا سے کنارہ کشی کو ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کا قول بالکل حق ہوتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا فعل سراسر فقر ہوتا ہے۔ حضرت جنید رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف ایک صفت ہے جس میں بندہ قائم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بندے کی صفت ہے یا خدا کی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں خدا کی صفت ہے اور ظاہر میں بندے کی صفت ہے، یعنی در حقیقت تصوف بندے کی بشری صفت کے فنا ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور بندے کی بشری صفت کا فنا ہونا خدا کی صفت کے باقی رہنے سے ہوتا ہے۔ بس یہ دراصل خدا کی صفت ہے، اور بظاہر چونکہ تصوف بندے کے ہمیشہ مجاہدے اور ریاضت کا تقاضا کرتا ہے، اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندے کی صفت ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ توحید کی حقیقت کے پیش نظر کسی بندے کے لیے یہ صفت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندے کی صفت اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتی، اور بندے کی صفت سوائے اس میں ظاہری کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ مخلوق کی صفت کو کوئی بقا حاصل نہیں، بلکہ وہ خدا ہی کی ملک و فعل ہوتی ہے۔ پس در حقیقت وہ صفت الہی ہوتی ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا کہ روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کا نام صائم رکھا۔ پس ظاہر میں تو روزہ بندے کی صفت ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ صفت الہی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے، ترجمہ: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ میری ملک ہے، اس لیے کہ جتنے کام دنیا میں کیے جاتے ہیں وہ سب دراصل اللہ کا فعل اور اس کی ملک ہیں، اور لوگوں کا ان سب امور کو اپنی طرف منسوب کرنا ظاہری رواج اور مجاز کے طور پر ہے، نہ حقیقت کے طور پر۔ حضرت ابو الحسن نوری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف نفس کی ہر لذت کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، اول رسم، دوم حقیقت۔
اگر صوفی خود حظ نفس کو چھوڑتا ہے تو حظ نفس کا چھوڑنا بھی ایک حظ ہے، اور یہ ترک حظ بطور رسم و رواج ہے۔ اور اگر حظ نفس خود صوفی کو چھوڑ دے تو یہ اس حظ نفس کا فنا ہونا ہے جس کا تعلق حقیقت مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ یہ ترک بطور حقیقت کے ہے۔ پس حظ نفس کو ترک کرنا فعل بندہ ہے، اور حظ نفس کا فنا ہونا خدا کا فعل ہے، اور بندے کا فعل رسم و مجاز ہوتا ہے اور خدا کا فعل حقیقت۔ اس قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ کا قول جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح بشریت کی تاریکیوں اور نفسانی خواہشوں سے پاک صاف ہو گئی ہوں، اور دنیا کی حرص و ہوا سے نجات پا کر حق تعالیٰ کے حضور صف اول میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر چکی ہوں۔ اور یہی حضرت فرماتے ہیں، ترجمہ: صوفی وہ ہے کہ کوئی چیز اس کے ملک میں نہ ہو اور نہ وہی کسی کے ملک میں ہو، اور یہ عین فنا ہے، کیونکہ جس کی صفت فانی ہے وہ نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے نہ مملوک، اس لیے کہ ملک کا اطلاق دنیا کے مال و متاع پر ہی ہوتا ہے، اور صوفی دنیا کے مال و متاع بلکہ عقبیٰ کی اکثر زینت میں بھی کسی چیز کو ملک نہیں بناتا تاکہ وہ کہیں اپنے نفس کی ملک اور حکم کے ماتحت نہ ہو جائے، اور ایک اولو العزم بادشاہ کی طرح اپنا ارادہ غیر اللہ سے منقطع کر لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی بندگی کی حرص نہ کریں۔ اور جو لوگ فنائے کلی کے قائل ہیں وہ اس قول کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی لغزش کے مقام کو انشاءاللہ تعالی اس کتاب میں بیان کریں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ اور ابن جلال رحم اللہ فرماتے ہیں، تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں، اس لیے کہ ظاہری تعریف معاملات میں مخلوق خدا کا حصہ ہے اور اس کی حقیقت خدا کا خاصہ۔ جب تصوف مخلوق سے منہ پھیر لیتا ہے تو لا محالہ اس کی کوئی ظاہری تعریف نہ ہونی چاہیے۔ اور ابو عمرو دمشقی رحم اللہ فرماتے ہیں، تصوف موجودات کو نقصان کی آنکھ سے دیکھنا بلکہ آنکھ ان سے بند کر لینا ہے، یعنی موجودات کو دیکھے تو ناقص اور عیبدار، اور یہ صفت کے بقا کی دلیل ہے، بلکہ آنکھ ان سے بند کر لے، یہ صفت کے فنا کی دلیل ہے، کیونکہ نظر تو موجود پر ہی ڈالی جا سکتی ہے، جب موجود ہی نہ ہو تو اس پر نظر بھی نہ رہے گی، اور موجود سے آنکھ کو بند کر لینا بصیرت ربانی کی بقا ہے، یعنی جو اپنی ذات کو نہ دیکھے وہ حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے، کیونکہ موجود کا طالب خود اپنا طالب بھی ہوتا ہے اور اس کا کام اپنے ہی متعلق ہوتا ہے، اور اس کو اپنی ذات سے باہر کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بس ایک شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے لیکن ناقص اور عیبدار نظر سے، اور دوسرا اپنی آنکھ اپنی ذات ہی سے بند کر لیتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اور جو شخص دیکھتا ہے اگرچہ ناقص نظر سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ اس کا حجاب ہوتی ہے، اور باوجود کہ وہ دیکھتا ہے لیکن اپنی ناقص بینائی کی وجہ سے حجاب میں ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں دیکھتا وہ اپنی بینائی کی وجہ سے حجاب میں نہیں رہتا۔ اور یہ بات اہل تصوف و ارباب طریقت کے نزدیک وہ مضبوط اصل ہے جس پر تصوف کے اسرار و لطائف کی عمارت قائم ہے، جس کی شرح اور تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف شرک ہے کیونکہ وہ دل کو غیر اللہ کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ غیر اللہ کا وجود ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ توحید الہی کے ثابت کرنے میں غیر کو دیکھنا شرک ہے، اور جب دل میں غیر کی کوئی قیمت ہی نہ ہو تو دل کو غیر اللہ کے ذکر سے محفوظ کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ حضرت حضری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف مخالف کی قدورت یعنی آلودگی سے باطن کو پاک کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے باطن کو مخالف حق سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ دوستی موافقت کو کہتے ہیں اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور دوست کو دنیا میں دوست کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ پسند نہیں ہوتا، اور جب مراد ہی ایک ہو تو اس کی مخالفت کہاں ممکن اور متصور ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف خوش خلقی ہے، بس جو شخص خوش خلقی میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں بھی تجھ سے بڑھ کر ہے، یعنی تصوف نیک خو ہونا ہے، جو زیادہ نیک خو ہو وہ زیادہ صوفی ہے۔ خوش خلقی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خدا کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ۔
خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا، اور مخلوق کے ساتھ خوش خلقی خدا کے لیے ان کی صحبت کا بار اٹھانا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں۔ اللہ کی صفت طالب کی رضا اور ناراضگی سے مستغنی ہونا ہے، اور یہ دونوں اس کی وحدانیت کے پیش نظر اس سے متعلق ہے۔ ابو محمد مرتش رحم اللہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جس کا قصد اس کے قدم سے آگے نہ بڑھے، یعنی دونوں ایک ساتھ حاضر ہوں۔ دل وہاں حاضر ہو جہاں جسم حاضر ہو، اور جسم وہاں حاضر ہو جہاں دل حاضر ہو۔ قول وہاں حاضر ہو جہاں قدم حاضر ہو، اور قدم وہاں حاضر ہو جہاں قول حاضر ہو، اور یہی دل کے حاضر ہونے کی نشانی ہے۔ برخلاف اس قول کے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے غائب اور اللہ کے سامنے حاضر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے بھی حاضر اور اپنے سامنے بھی حاضر۔ اور جمع الجمع سے مراد بھی یہی ہے، اس لیے کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی ذات سے غیبت نہیں ہوتی، اور جب اپنے آپ کو دیکھنا اٹھ گیا اور اپنے آپ سے غیبت ہو گئی تو لامحالہ حق کی حاضری بلا غیبت حاصل ہو گئی۔ اور اس معنی کی تائید شبلی رحم اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ: صوفی دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، اور چونکہ سب مخلوقات میں بندے کی ہستی بھی غیر اللہ میں شامل ہے، اس لیے صوفی جب غیر اللہ کو نہیں دیکھتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور اپنی نفی اور اثبات کی حالت میں اپنی ذات سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے، یعنی سخاوت و رضا و صبر و اشارہ و غربت و صوف پہننا و سیر و فقر۔ لیکن سخاوت سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ نے راہ حق میں اپنے بیٹے کو فدا کر دیا۔ اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اقتدا ہے کہ خدا کے حکم پر راضی ہو کر اپنی جان عزیز دے دی۔ اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا اتباع ہے کہ آپ نے کیڑوں کی مصیبت پر صبر کیا۔ اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ لوگوں سے 3 دن صرف اشارے سے بات کریں گے۔ اور نیز اس صورت میں فرمایا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو مخفی طور پر پکارا۔ اور غربت سو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی بے وطن تھے اور اپنے رشتہ داروں سے بیگانہ رہے۔ اور سیاحت سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع ہے کہ ساری عمر تبلیغ حق کے لیے سیاحت کرتے رہے، اور ایسے مجرد تھے کہ سوائے پیالے اور کنگھی کے کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ایک شخص کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو پیالے کو پھینک دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ وہ انگلیوں سے بال سنوار رہا ہے تو کنگھی کو بھی پھینک دیا۔ اور صوف پہننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا ہے کہ آپ اونی کپڑے کا لباس پہنتے تھے۔ اور فقر سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر کے فرمایا کہ آپ کوئی تکلیف نہ اٹھائیں اور ان خزانوں سے اپنی زینت فرمائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ بار خدایا، مجھے 1 روز سیر کیجیو اور 1 روز بھوکا رکھیو، اور یہی اصول عمل اور بندگی کے لیے بہت اچھے ہیں۔ حضرت خضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: صوفی اپنے عدم کے بعد موجود نہیں ہوتا اور نہ اپنے وجود کے بعد معلوم ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ گم کرتا ہے دوبارہ اس کو ہرگز نہیں پاتا، اور جو کچھ وہ پا لیتا ہے ہرگز اس کو گم نہیں کرتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق کو پا لینا نہ پا لینے میں کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور اس کا اپنی ذات کو نہ پانا کبھی پا لینے میں تبدیل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا اثبات بغیر نفی کے اور نفی بغیر اثبات کے ہو جاتا ہے۔ مراد اس عبارت سے یہ ہے کہ اس کی بشریت کا حال پورے طور پر اس سے ساقط ہو جائے، اور جسمانی مشاہدات اس کے حق میں معدوم ہو جائیں، اور اس کا تعلق جملہ موجودات سے منقطع ہو جائے، اس لیے کہ بشریت کا بھید اس شخص پر کھل جاتا ہے جو اپنے تمام پراگندہ اور متفرق خیالات کو اپنی ذات میں جمع کرتے اور اپنی ہی ذات سے قیام حاصل کرے۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے 2 مقدس پیغمبروں میں ظاہر ہوئی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام تھے کہ آپ کے وجود میں عدم نہ تھا، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آرائش چاہی اور زینت طلب کی، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب و خواہش کے بغیر آراستہ کیا۔ علی بن بندار السیرفی نیشا پوری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف اپنے دیکھنے کو حق کے لیے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دینا ہے، یعنی ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو نہ دیکھے، صرف حق تعالیٰ کو دیکھے۔ چنانچہ اگر تو ظاہر حال پر نظر کرے گا تو ظاہر پر توفیق الہی کا نشان پائے گا، اور جب غور سے دیکھے گا کہ ظاہر کے معاملات توفیق الہی کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھتے، تو ظاہر کے معاملات کو ترک کر دے گا، اور جب تو باطن کو دیکھے گا تو باطن پر تائید الہی کا نشان پائے گا۔ جب غور سے دیکھے گا کہ معاملات باطن بھی تائید حق کے مقابلے میں ذرہ برابر نہیں، تو باطن کو بھی ترک کر دے گا، صرف حق کو دیکھے گا، اور جب صرف حق تعالیٰ کو دیکھے گا تو پھر اپنے آپ کو نہ دیکھے گا۔ محمد بن احمد المکری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف کا حقیقی مقام یہ ہے کہ صوفی کے تمام حالات حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوں، یعنی صوفی کے حالات یعنی مکاشفہ وغیرہ اس کو اصلی حال یعنی مشاہدہ حق سے غیر کی طرف نہ پھیر دیں اور کجروی میں نہ ڈال دیں، اس لیے کہ جس شخص کا دل احوال کے پھیرنے والے کا شکار ہو رہا ہے، اس کے حالات اس کے درجہ استقامت سے نہیں گراتے اور دید حق سے باز نہیں رکھتے۔ تیسری فصل، تصوف کے معاملات۔ ابو حفص نیشا پوری رحم اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تصوف سب کا سب ادب ہے کہ ہر وقت و مقام و حال کے لیے ایک ادب ہے۔ جو شخص اوقات کے آداب بجا لانے کو اپنے اوپر لازم کر لے، وہ مردان راہ حق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور جو آداب کو ضائع کر دیتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو قریب سمجھتا ہے بعید ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے مردود ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مقبول خیال کرتا ہے۔ اور یہ مطلب ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بالکل قریب ہے جو آپ نے فرمایا ہے، تصوف صرف رسوم اور علوم کا نام نہیں بلکہ وہ تو اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ یعنی اگر تصوف کوئی رسم ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا، اگر کوئی علم ہوتا تو وہ تعلیم سے حاصل ہو جاتا، وہ تو صرف اخلاق کا نام ہے کہ جب تک اس کا حکم تو اپنے اندر نہ چاہے اور اس کے معاملات میں اپنی ذات سے درست نہ کرے اور اپنی ذات سے اس کا انصاف نہ دے تو وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور رسوم و اخلاق کے درمیان فرق یہ ہے کہ رسم تکلف اور اسباب پر مبنی ہے اور اس کا ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ایک بے حقیقت فعل ہوتا ہے۔ رہا خلق تو وہ بغیر تکلف اور اسباب کے نیک فعل ہوتا ہے، ایسے طور پر کہ اس کا ظاہر باطن کے موافق اور دعوے سے خالی ہو۔ حضرت مرتعش رحم اللہ فرماتے ہیں، تصوف نیک خلق ہے اور یہ 3 طرح پر ہوتا ہے۔ اول، نیک برتاؤ اللہ کے ساتھ، اور یہ بغیر ریا کے اس کے احکام ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوم، نیک برتاؤ خلقت کے ساتھ، جو بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت اور اپنے برابر کے لوگوں سے مساویانہ سلوک کرنے اور کسی لالچ کے بغیر سب کے ساتھ انصاف کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوم، نیک برتاؤ اپنے ساتھ، جو خواہش نفس کی مطابقت نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو ان تینوں باتوں میں درست کرے وہ نیک خلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے بیان کی ہے وہ اس قول کے مطابق ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی نسبت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو۔ خدا تعالیٰ نے خود اس کے متعلق خبر دی ہے، فرمایا ہے آپ عفو اختیار کیجیے اور نیک امر کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور نیز حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مذہب تصوف سب معقول ہے، اس میں بیہودہ بات نہ ملاؤ، یعنی رسمی صوفیوں کے معاملات میں نہ لپٹو اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھاگو۔ اور جب عوام نے اہل زمانہ میں سے رسمی صوفیوں کو دیکھا اور ان کا ناچنا اور سرود کہنا اور بادشاہوں کی درگاہوں میں دنیوی مفاد کے لیے جانا اور دنیوی غرض اور خوراک کے لیے آپس میں جھگڑنا معلوم کیا،
تو تمام صوفیوں سے ہی بد اعتقاد ہو گئے اور کہنے لگے کہ طریقہ صوفیہ کی اگر یہی حقیقت ہے تو پہلے صوفی بھی اسی طریق پر چلے ہوں گے۔ انہوں نے یہ معلوم نہ کیا کہ یہ زمانہ فطرت اور ابتلا کا ہے۔ جب حرص بادشاہ کو ظلم میں اور لالچ عالم کو بدکاری اور زنا میں اور ریاکاری زاہد کو نفاق میں ڈال دیتی ہے تو خواہش نفس صوفی کو بھی ضرور ناچ کود میں ڈال دیتی ہے۔ جان لو کہ اگر اہل طریقہ تباہ ہو جائیں تو اصل طریقہ تباہ نہیں ہو سکتا، اور نیز جان لو کہ بیہودہ روش کے لوگوں میں سے اگر کوئی گمراہ اپنی بیہودہ روش کو شریفوں کی نیک و معقول روش میں پوشیدہ کر دے تو اس سے ان شریفوں کی معقول روش بیہودہ روش نہیں بن سکتی۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور اخلاق و افعال پسندیدہ یہ ہیں کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالیٰ سے خوش رہے اور اس کی رضا پر راضی ہو۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تصوف آزادی و جمع مردی و ترک تکلف و سخاوت و دنیا کا مال راہ حق میں خرچ کرنا ہے، اور آزادی یہ ہے کہ بندہ خواہش نفس سے آزاد ہو جائے، اور جمع مردی یہ ہے کہ جمع مردی کے دیکھنے سے کنارہ کش ہو جائے، اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات اور نصیب میں کوشش نہ کرے، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے۔ اور ابو الحسن ابو شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آج کل تصوف صرف نام ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پہلے زمانے میں حقیقت تھی، صرف نام نہ تھا۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحم اللہ کے زمانے میں صوفی نام تو کوئی نہ تھا، لیکن اس کے معنی ہر شخص میں موجود تھے، اور اب صرف نام ہے اور معنی موجود نہیں۔ یعنی اس زمانے میں معاملات صوفیہ معلوم تھے اور دعوی تصوف کو کوئی نہ جانتا تھا۔ اب تصوف کا دعویٰ تو عام طور پر معلوم ہے، لیکن معاملات تصوف کا کوئی پتہ نہیں۔ اب میں نے اس کتاب میں تصوف کے بارے میں مشائخ طریقت کے اقوال و ارشادات کی اس قدر تحقیق بیان کر دی ہے جس سے تم پر اللہ تمہیں نیکی دے اس طریق کی حقیقت کھل جائے گی، اور اس طریق کے منکرین سے یہ کہہ سکو گے کہ تصوف کے انکار سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر صرف اسم تصوف کا انکار کرتے ہیں تو مذائقہ نہیں، کیونکہ معنی اپنے مسمى سے بیگانہ ہوتے ہیں، اور اگر تصوف کے معنی و معارف کا انکار کرتے ہیں تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت اور ان کی عمدہ خصلتوں کا انکار ہے۔ میں تمہیں اس کتاب میں وصیت کرتا ہوں، تم اس کی پوری رعایت کرنا اور اس میں انصاف کرنا، تصوف کا دعویٰ کم کرنا اور اہل تصوف کے ساتھ نیک اعتقاد رکھنا، اور توفیق ہر امر کی اللہ کے ہاں ہے۔ چوتھا باب، پہلی فصل، مرقع پہننے کے بیان میں۔ جان لو کہ صوفی لوگوں کا ظاہری نشان گدڑی پہننا ہے، اور گدڑی پہننا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم صوف پہننا اپنے اوپر لازم کر لو، اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت پاؤ گے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنتے تھے اور گدھے پر سواری فرماتے تھے۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کپڑے کو ضائع نہ کرو جب تک اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ ایسی گدڑی پہنتے تھے جس میں تقریباً 30 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بہترین لباس وہ ہے جو بہت ہی کم خرچ ہو۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت روایت ہے کہ آپ نے ایک ایسا کرتا پہن رکھا تھا جس کی آستین ان کی انگلیوں کے برابر تھی، اور اگر کبھی لمبا کرتا پہنتے تو آستینوں کا سرا پھاڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے کپڑا چھوٹا کرنے کا حکم آیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری اصحاب کو دیکھا ہے کہ سب کا لباس پشم کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تجرد کی حالت میں اونی لباس پہن رکھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ گدڑی پہنے ہوئے تھے جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ دہرم بن حیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا
کہ وہ پشم کا لباس پہنے ہوئے تھے جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ و سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب اونی گدڑی پہنتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ کوفی رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت کتاب تاریخ مشائخ میں لکھی ہے جو حکیم ترمذی محمد بن علی کی تصنیف ہے، کہ ابتدا میں آپ نے صوف پہن کر عزلت گزینی کا ارادہ کیا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، کیونکہ میری سنت کا احیاء تمہارے سبب سے ہی ہوگا۔ تب سے آپ نے گوشہ نشینی کا خیال ترک کر دیا، لیکن پھر بھی کبھی ایسا لباس نہیں پہنا جو زیادہ قیمتی ہوتا۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ اونی لباس پہنتے تھے، اور وہ ایک محقق صوفی ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گدڑی پہن کر آئے تو آپ کے دوستوں اور شاگردوں نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا۔ یہ دیکھ کر امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے سردار سیدنا ابراہیم بن ادم آئے ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے کہا کہ مسلمانوں کے رہنما اور امام کی زبان پر حق بات ہی آ سکتی ہے، آخر ابراہیم کو یہ سرداری کیسے اور کہاں سے ملی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ہم لوگ اپنے جسموں کی خدمت میں۔ تب وہ ہمارے سردار بن گئے۔ اب اگر اہل زمانہ میں سے بعض کے نزدیک گدڑی اور خرقہ پہننے سے مراد جاہ و جمال ہو اور اس کا باطن اس کے ظاہر حال کے مطابق نہ ہو تو بھی جائز ہے کہ لشکر میں جنگجو بہادر ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح تمام جماعتوں میں محقق اور اللہ والے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک حکم میں حقیقی صوفیوں سے مشابہت رکھتے ہیں اس لیے وہ سب ان سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو شخص قول و فعل میں یا اعتقاد میں کسی قوم سے مشابہت و مماثلت پیدا کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک جماعت کی نظر ان لوگوں کی رسم اور ظاہری معاملات پر پڑتی ہے، اور دوسری جماعت کی حقیقت شناس آنکھ ان کے سر اور صفائی باطن کو دیکھتی ہے۔ الغرض جو شخص صوفی کی صحبت کا قصد کرتا ہے اس کا حال چار باتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک گروہ کو باطن کی صفائی اور دل کی روشنی اور طبیعت کی پاکیزگی اور مزاج کا اعتدال ان کے باطن کے اسرار کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، چنانچہ وہ لوگ ان کا قرب اور ان کی رفعت شان کو دیکھتے ہیں، اور اس درجہ عالیہ کی محبت ان کے دامنگیر ہو جاتی ہے، اور از روئے بصیرت باطن ان کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں، اور ان کے حال کی ابتدا احوال کے کشف اور خواہش نفس سے مجرد ہونے اور نفس سے اعراض کرنے کی ہوتی ہے۔ دوسرے گروہ کو جسم کی درستی اور دل کی صفائی و تسلی اور سینے کی سلامتی ان صوفیاء کرام کے ظاہر حال کے ساتھ جلوہ نما نظر آتی ہے، چنانچہ وہ لوگ ان کی شریعت پر عمل اور آداب اسلام کی حفاظت کرتے اور ان کے حسن معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ان کی صحبت کا قصد اور اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ابتدا مجاہدہ اور حسن معاملہ سے ہوتی ہے۔ تیسرے گروہ کو مروت انسانی اور عمدہ ہم نشینی اور حسن اخلاق ان صوفیاء کی سیرت و کردار کی طرف متوجہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ ان صوفیاء کرام کی ظاہر زندگی کو لوگوں سے عمدہ سلوک اور بزرگوں کی عزت و احترام اور چھوٹوں پر شفقت اور ہمسروں سے نیک معاملے سے آراستہ اور نعمت دنیا کی زیادتی کی طلب سے بے فکر اور قناعت پر خوش دیکھتے ہیں، اور ان کی صحبت کا قصد کرتے اور طلب دنیا کی تکلیف اور کوشش کا طریق اپنے اوپر آسان کر لیتے ہیں، اور بافراغت اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہیں۔ چوتھے گروہ کو طبیعت کی سستی، نفس کی سرکشی اور مطلوبہ وسائل و ذرائع کے بغیر دنیا کی سرداری کی طلب اور بغیر فضیلت کے صدر نشینی کا قصد اور بغیر علم کے خاص و ممتاز بننے کی جستجو ان صوفیاء کے احوال کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ سوائے اس ظاہر حال کے اور کوئی دوسرا کام ضروری نہیں۔ تب وہ ان کی صحبت کا قصد کرتے ہیں، اور وہ صوفیاء کرام خلق و مہربانی سے اس گروہ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور درگزر کے طور پر ان سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حق کی بات کچھ بھی نہیں ہوتی، اور ان کے جسموں پر طریقت کی طلب کی کوشش کا بھی کوئی نشان نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ایسی ہی عزت اور احترام کریں جیسی محقق صوفیوں کی، اور ان سے ایسا خوف کھائیں
جیسا کہ خاصان الہی سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ ان صوفیاء کی صحبت اور ان کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خرابیوں کو ان بزرگوں کی اصلاح میں چھپا دیں۔ وہ ان کا لباس پہن لیتے ہیں اور وہ بے عمل لباس ان کے جھوٹ، دھوکے اور فریب پر شور مچاتا ہے کہ یہ جھوٹ کی پوشاک اور حشر و نشر کے روز غرور و حسرت کا لباس ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جن پر تورات پر عمل کرنے کا بار ڈالا گیا تھا، پھر وہ اس بار کو اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور اس زمانے میں اس گروہ کے لوگ بہت ہیں، بس تم پر لازم ہے کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں نہ ہو اس کو لینے کا قصد نہ کرو، کیونکہ اگر تم 1000 بار بھی طریقت کے قبول کرنے کے لیے کہو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لحظے کے لیے بھی طریقت تمہیں قبول کرے، اس لیے کہ یہ کام گدڑی پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ عشق الہی کی سوزش سے ہوتا ہے۔ جب طریقت کسی شخص کی آشنا ہوتی ہے تو اس کی امیرانہ قبا بھی فقیرانہ گدڑی کی طرح ہو جاتی ہے، اور جب وہ طریقت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کی گدڑی قیامت کے روز بدبختی کا رقہ اور شقاوت کا فرمان ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بزرگ پیر سے لوگوں نے پوچھا، ترجمہ: آپ کیوں گدڑی نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ منافقت ہے کہ تو جوان مردوں کا لباس تو پہن لے اور جوان مردی کی اہم ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ جوان مردوں کا لباس جوان مردی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے بغیر پہننا منافقت ہے۔ بس اگر یہ لباس اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے پہچان لے کہ تو اس کا خاص بندہ ہے، تو وہ بغیر لباس کے بھی ضرور پہچان لیتا ہے، اور اگر اس لیے ہے کہ تو لوگوں پر ظاہر کرے کہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے، تو واقعی اگر تو اس کا بندہ ہے تو یہ ریا ہوگا، اور اگر واقعی تو اس کا بندہ نہیں ہے تو کیا یہ منافقت نہ ہوگی؟ اور یہ راہ بہت کٹھن اور پرخطر ہے، اور اہل معرفت اس بات سے بالا تر ہیں کہ لباس سے شہرت حاصل کرے۔ ترجمہ: صفائے قلب اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، اور صوف جانوروں کا لباس ہے۔ بس ظاہری شکل و صورت ایک ہیلا اور ریاکاری ہے۔ کچھ لوگ ظاہری صورت کی آراستگی کو قرب الہی کے لیے ایک ہیلا و کوشش تصور کرتے ہیں اور صوفیہ کا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنے ظاہر کو بنا لیتے ہیں تاکہ ان بزرگوں میں شمار ہوں۔ اس طریقے کے مشائخ نے اپنے مریدوں کو گدڑیوں سے زیب و زینت دینے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی ایسا ہی کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ممتاز بن جائیں اور سب لوگ اس کے محافظ بن جائیں، اس طرح کہ اگر وہ ایک قدم بھی شریعت و طریقت سے انحراف کریں تو سب لوگ ان پر طعنہ و ملامت کی زبان کھولیں، اور اگر وہ چاہیں کہ اس صوفیانہ لباس میں گناہ کریں تو خلقت کی شرم سے ایسا نہ کر سکیں۔ الغرض گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے، عوام الناس اس سے عزیز اور خواص اس سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی عزت یوں ہے کہ جب وہ گدڑی پہن لیتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور خاص لوگوں کی ذلت اس طرح ہے کہ جب وہ گدڑی پہنتے ہیں تو لوگ ان کی طرف عوام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو اس پر ملامت کرتے ہیں۔ بس ترجمہ: گدڑی عوام کے لیے نعمت کا لباس اور خواص کے لیے مصیبت کی ذرہ بکتر ہے۔ اسی وجہ سے عوام اکثر اس کے لیے بہت بے قرار و پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا ہاتھ کسی دوسرے کام تک نہیں پہنچتا اور طلب جاہ کے لیے کوئی اور سبب نہیں پاتے تو فقیرانہ گدڑی کے ذریعے سے سرداری اور عزت و توقیر طلب کرتے اور اسی کو نعمت دنیا کے جمع کرنے کا سبب بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خاصان خدا دنیوی عزت و ثروت کے ترک کرنے کا حکم دیتے اور ذلت کو عزت پر ترجیح دیتے اور مصیبت کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ مرقع مصیبت ہو اور عوام کے لیے نعمت۔ ترجمہ: گدڑی صفائے باطن والوں کے لیے وفا کی قمیض اور اہل غرور کے لیے خوشی کا کرتا ہے، کیونکہ اہل صفا اس کو پہن کر دونوں جہان سے علیحدہ اور مرغوبات دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اہل غرور اس کے پہننے سے حق سے حجاب میں ہو کر اصلاح حال سے باز رہتے ہیں۔ الغرض گدڑی سب کے لیے بہتری اور امتیاز کا نشان اور کامیابی کا سبب ہے، سب کی مراد اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر صوفی کے لیے صفائے باطن کا سبب ہے
تو اہل دنیا کے لیے عطائے نعمت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک اہل غرور کے لیے اوپر کا پردہ ہے تو دوسرے اہل صفا کے لیے بچھونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپس میں نیک صحبت کی وجہ سے سب کامیاب ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی قوم کو دوست رکھا وہ انہی میں سے ہو گیا، اور ہر قوم کے دوست قیامت کے روز ان کے ساتھ اور ان کے گروہ میں ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارا باطن تحقیق حق کی طلب کرے اور اس میں ظاہر سے اعراض کرے۔ جو شخص اشیاء کے ظاہر پر کفایت کرتا ہے وہ تحقیق کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی جان لو کہ بشریت کا وجود ربوبیت کا حجاب ہے، اور یہ حجاب احوال کی گردش اور مقامات تصوف میں مجاہدہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتا۔ اور صفائے باطن کا نام فنائے صفت ہے، اور جس کی صفت فانی ہو اس کے لیے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے، اور تکلف سے اپنی زینت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بس جس شخص کی صفات کا فنا ہونا ظاہر ہو جائے اور طبیعت جسمانی کی خرابی اور آفات درمیان سے اٹھ جائیں تو چاہے اس کو صوفی کہو یا کوئی اور نام رکھ لو، اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ دوسری فصل، گدڑی پہننے کی شرطیں۔ مرقیات کی شرطیں یہ ہیں کہ گدڑی ہلکے پن اور فقط آسانی کے پیش نظر پہنی جائے، اور جب تک گدڑی کا کچھ اصل موجود ہو یعنی استعمال کے قابل ہو تو اسے ہی کام میں لایا جائے، اور جہاں سے پھٹ جائے وہاں ٹکڑا لگا دیا جائے۔ اور مشائخ طریقت رضی اللہ عنہم کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ چیتھڑے کے سینے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا شرط نہیں، بلکہ جہاں سے سوئی کا سرا باہر نکل آئے اس کو باہر کھینچ لینا چاہیے، یعنی جس طرح سی لیا جائے ٹھیک ہے، اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ چیتھڑے سینے میں ترتیب و سلیقہ ضروری ہے، اور ترتیب کا لحاظ کرنا اور اس کے سیدھا ہونے میں تکلف کرنا فقر کے معاملات میں سے ہے، اور معاملے کا صحیح ہونا اصل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ میں علی بن عثمان جلابی نے شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے توس میں اس کے متعلق دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کس چیز کا ہونا لازم ہے تاکہ وہ اس فقر کا مستحق ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کم سے کم 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ چیتھڑا سیدھا سینہ اس کو معلوم ہو، دوم سچی بات سننی جانتا ہو، سوم صحیح طور پر پاؤں زمین پر رکھ سکے۔ اس وقت درویشوں کی ایک جماعت میرے ساتھ حاضر تھی۔ جب ہم لوگ گھر پر واپس پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس قول میں کچھ تصرف کر رہا تھا اور اپنی اپنی پسند کے مطابق اس میں تعویل کرنے لگا، اور جاہلوں کی ایک جماعت کو اس میں حرص پیدا ہوئی، اور ان میں سے اکثر لوگ چیتھڑے کو سیدھا سینہ اور پاؤں زمین پر مارنا یعنی رقص کرنا مراد لینے لگے، اور ہر شخص یہی سمجھنے لگا کہ ہم طریقت کی باتیں سننا جانتے ہیں۔ اور چونکہ میری دلی توجہ شیخ کی طرف تھی اس لیے آپ کی بات کو میں نے زمین پر پھینکنا نہ چاہا، اور ان لوگوں سے کہا کہ آئیے ہم میں سے ہر ایک اس قول کے معنی کے متعلق کچھ بیان کرے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے مفہوم کی صورت بیان کی۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ چیتھڑے کا صحیح طور پر سینا یہ ہے کہ اس کو حقیقی فخر سے سیئیں، نہ کہ ظاہر زیب و زینت سے۔ جب تو چیتھڑے کو فخر کے ساتھ سیے گا تو اگرچہ ٹیڑھا سیے گا وہ درست ہوگا، اور درست بات سننا یہ ہے کہ اس کو حال کے ساتھ سنیں نہ کہ قال کے ساتھ، اور اس کی حق کو معقول بات سے تعویل کریں نہ بیہودہ بات سے، اور اسے دل سے سمجھیں نہ عقل سے۔ اور زمین پر سیدھا پاؤں رکھنا یہ ہے کہ جذبہ محبت الہی سے پاؤں زمین پر رکھا جائے، نہ لہو و رواج ظاہر سے۔ کسی شخص نے جب یہ بات شیخ المشائخ تک پہنچا دی تو آپ نے فرمایا، علی نے سچ کہا، اللہ اسے نیکی دے۔ بس گدڑی پہننے سے مراد اس گروہ صوفیہ کے نزدیک دنیا کی محنت کم کرنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا فخر حاصل کرنا ہے۔ اور آثار صحیحہ میں آیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام گدڑی پہنے ہوئے تھے جب انہیں آسمان پر اٹھا لے گئے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو اسی گدڑی کے ساتھ خواب میں دیکھا کہ اس کے ہر ایک چیتھڑے سے نور چمکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اے مسیح علیہ السلام، آپ کے لباس پر یہ انوار کیسے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میری مجبوری اور لاچاری کے نور ہیں، کیونکہ اس گدڑی کا ہر ایک چیتھڑا ایک ضرورت سے سیا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہر ایک تکلیف کو جو اس نے میرے دل کو پہنچائی ہے
ایک نور بنا دیا ہے۔ اور نیز میں نے اہل ملامت میں سے ایک بوڑھے کو ماوراء النہر میں دیکھا، جو چیز آدمی کے کھانے پینے کی ہے وہ اسے استعمال نہ کرتا تھا۔ اس کی خوراک وہ چیزیں تھیں جنہیں لوگ پھینک دیتے تھے، جیسے سڑی بسی سبزی اور کڑوا کدو اور خراب شدہ گاجر وغیرہ قسم کی چیزیں، اور پوشاک ان چیتڑوں سے بناتا تھا جو راستے میں سے اٹھا کر اور دھو کر انہیں گدڑی کی صورت دے دیتا۔ میں نے سنا کہ مرور رود میں ایک پیر مرد متاخرین اہل طریقت میں سے بہت قوی حال اور نیک سیرت تھا، اور بہت سے ردی چیتڑے جو اس کے مسلح اور ٹوپی پر لگے تھے ان کے نیچے بچھو نے بچے دے رکھے تھے۔ اور میرے شیخ رحم اللہ نے 56 سال تک ایک ہی کپڑا پہنے رکھا تھا جس پر ہمیشہ چیتڑے لگتے رہتے تھے۔ اور عراقی لوگوں کی حکایات میں میں نے دیکھا ہے کہ 2 درویش تھے، ایک صاحب مشاہدہ اور دوسرے صاحب مجاہدہ۔ جو صاحب مشاہدہ تھے وہ اپنی ساری عمر میں صرف وہی چیتڑے پہنتے تھے جو درویشوں کی سما کی حالت میں پھٹ جاتے تھے، اور دوسرے جو صاحب مجاہدہ تھے وہ صرف وہی ٹکڑے پہنتے تھے جو درویشوں کے استغفار کرنے کی حالت میں ان کے کپڑوں میں پھٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کا ظاہری لباس ان کے باطن کے لباس کے مطابق ہوتا تھا، اور یہی بات فقر کے حال کی نگہداشت ہے۔ اور شیخ محمد بن حنیف رحم اللہ نے 20 سال ایک کھردرا ٹاٹ پہنا تھا، اور ہر سال 4 چلے کھینچے تھے، اور ہر چلے میں علوم حقیقت کے رموز مخفیہ کے متعلق ایک تصنیف کرتے تھے۔ اور ان کے زمانے میں علماء حق و طریقت کے محققین میں سے ایک بزرگ تھے جو فارسی لباس میں بیٹھتے تھے، لوگ انہیں محمد بن زکریا کہتے تھے، وہ کبھی گدڑی نہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ گدڑی پہننے کی کیا شرط ہے اور اس کا پہننا کس کے لیے مسلم ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ گدڑی پہننے کی شرط وہ ہے جو محمد بن زکریا سفید پیراہن میں بجا لاتے ہیں، اور اس کا پہننا بھی انہی کو مسلم ہے۔ تیسری فصل، گدڑی فقیر کی پہچان نہیں۔ اہل تصوف کی عادت کو چھوڑ دینا طریقت کی شرط نہیں، اور صوفیاء جو اس حال میں پشم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی 2 وجوہ ہیں۔ اول اس لیے کہ پشم شورناک ہو گئی ہے، یعنی جانوروں کے جا و بیجا بیٹھنے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ دوم اس لیے کہ بدعتیوں کے ایک گروہ نے پشم کے لباس کو اپنا نشان بنا لیا ہے، اور بدعتیوں کے شعار کے خلاف کرنا بشرطے کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو بہت اچھا ہے۔ لیکن گدڑی کے سینے میں تکلیف اس لیے جائز رکھتے ہیں کہ ان صوفیاء کا درجہ لوگوں میں بہت بزرگ ہے۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو بظاہر ان کی مانند بنا لیا ہے اور گدڑی پہن لی ہے، اور برے افعال ان سے ظاہر ہوئے ہیں، اور ان صوفیاء کو اپنے مخالفین کی صورت سے رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک لباس تجویز کیا ہے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو سی نہیں سکتا، اور اس کو ایک دوسرے کی پہچان کی علامت اور شعار بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک درویش کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ ٹکڑا جو اس نے اپنی گدڑی میں سی رکھا تھا اس کا خط غلط لگا رکھا تھا۔ اس شیخ نے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اہل صفا کی طبع نازک اور مزاج لطیف ہوتا ہے، طبیعت کی کجی انہیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، اور جس طرح ناموزوں شعر طبیعت کو اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایسا ہی ناموزوں فعل بھی طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اور ایک گروہ صوفیاء نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف ہی نہیں کیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے انہیں گدڑی دے دی تو انہوں نے پہن لی، اور قبا دی تو وہ پہن لی، اور اگر ننگا رکھا تو انہوں نے ننگا رہنا ہی پسند کیا۔ اور میں علی بن عثمان جلابی نے اس طریقے کو پسند کیا ہے اور اسی کو اپنا شعار بنایا ہے۔ اور حکایات میں مروی ہے کہ جب احمد خضرو رحمۃ اللہ علیہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے قبا پہن رکھی تھی، اور جب شاہ شجاع رحم اللہ ابی حفص رحم اللہ کی زیارت کو تشریف لائے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے، اور وہ ان کا متعین لباس تھا، کیونکہ بعض اوقات وہ عبا بھی رکھتے تھے اور کبھی پشمینہ کا لباس یا سفید پیراہن بھی پہنتے تھے۔ جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے تھے، کیونکہ وہ چیز جس سے آدمی کا نفس آتی ہو اس عادت سے اس شخص کو الفت ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی اس کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ بار بار کرنے کی وجہ سے عادت طبعی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے حق سے حجاب بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا افطار کرنے کی عادت نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے حق سے حجاب ہو جائے۔ اور اس بارے میں ابو حامد دوست مروزی رحمۃ اللہ کا حال بہت ٹھیک رہا ہے کہ ان کے مرید انہیں کوئی لباس پہناتے تو وہ پہن لیتے، اور جب ان میں سے کسی مرید کو اس لباس کی حاجت ہوتی تو آپ کی فراغت قلبی کی ٹوہ میں لگے رہتے۔ جب آپ دنیا و مافیہا سے خالی ہو جاتے لباس ان کے بدن سے اتار لیتے۔ آپ نہ پہنانے والے سے کہتے کہ کیوں پہناتا ہے اور نہ اتارنے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایک بزرگ غزنی میں ہیں، اللہ اس شہر کو آفات سے محفوظ رکھے، جن کا لقب مرید رحمت اللہ علیہ ہے کہ وہ لباس پہننے میں پسند و امتیاز کو روا نہیں رکھتے، اور اس مقام میں وہ نہایت درست ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان صوفیاء کے اکثر کپڑے نیلے ہوتے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے طریق کی بنیاد سیر و سیاحت پر رکھی ہے، اور سفید لباس سفر میں اپنے حال پر نہیں رہتا اور اس کا دھونا دشوار ہوتا ہے، اور ہر شخص اس کی طمع بھی کر سکتا ہے، یعنی چرا لیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس اہل ماتم و مصیبت اور غم زدہ لوگوں کا لباس ہے، اور دنیا محنت کا گھر اور مصیبت کا پردہ سرا، غم کا گڑھا اور جدائی کی کٹیا اور بلا کا گہوارہ ہے۔ اور جب حق کے طالب علموں نے اپنا دلی مقصود دنیا میں ہوتے نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا اور وصال محبوب کے سوگ میں بیٹھ گئے، اور ایک دوسرے گروہ نے اپنے عمل میں کوتاہی اور اپنے عمل میں خرابی اور زمانے میں تضییع اوقات کے سوا کچھ نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا، کیونکہ مقصود کا فوت ہونا موت سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ایک نے اپنے کسی عزیز کی موت پر نیلا لباس پہن لیا تو دوسرے نے مقصود کے فوت ہو جانے پر نیلا لباس پہن لیا۔ علم ظاہر کے ایک جھوٹے مدعی نے کسی درویش سے پوچھا کہ یہ نیلا لباس تو نے کیوں پہنا؟ تو اس نے جواب دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں دنیا میں باقی رہی ہیں، اول فقر، دوم علم، سوم شمشیر۔ تلوار بادشاہوں کو ملی جنہوں نے اسے موقع پر استعمال نہ کیا، اور علم علماء نے اختیار کیا لیکن فقط اس کے سیکھنے پر اکتفا کیا اور اس پر عمل نہ کیا، اور فقر فقیروں کے گروہ نے اختیار کیا اور اس کو دولت دنیا جمع کرنے کا آلہ بنا لیا۔ میں نے ان تینوں گروہوں کی مصیبت پر نیلا لباس پہن لیا۔ اور حضرت مرتعش رحم اللہ کی نسبت روایت ہے کہ آپ بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی۔ ایک دروازے پر آ کر آپ نے پانی مانگا تو ایک لڑکی لوٹا لے کر باہر نکلی، آپ نے اس سے پانی لے کر پی لیا۔ ناگاہ اس کے چہرے پر جب نگاہ ڈالی تو آپ کا دل ساقی کے جمال کا شکار ہو گیا، اور بزرگوں کے اس قول کے مطابق ترجمہ میرا سراپا تیرے سراپے میں مشغول ہے، آپ وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ گھر والا آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ جناب میرا دل پانی پینے کو بہت چاہتا تھا، مجھے آپ کے گھر سے ایک لڑکی نے پانی پلایا اور میرا دل لے لیا۔ گھر والے نے کہا وہ میری لڑکی ہے، میں اس کو آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ حضرت مرتعش رحمت اللہ بڑی خوشی سے گھر میں داخل ہوئے اور اختباں تھا۔ صاحب خانہ بغداد کے ایک دولت مند شخص تھے، انہوں نے آپ کو حمام میں بھیج کر عمدہ لباس پہنا دیا اور گدڑی اتار لی۔ جب رات ہوئی تو حضرت مرتعش رحم اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد مقررہ ادا کریں اور ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ اسی اثناء میں آپ نے شور و غل مچا دیا، میری گدڑی لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں غیب سے آئی کہ تو نے ایک نظر ہمارے غیر پر ڈالی تو ہم نے نیکی کا لباس اور گدڑی تیرے ظاہر جسم سے اتار لی، اگر تو دوسری دفعہ نظر غیر پر ڈالے گا تو محبت کا لباس بھی تیرے باطن پر سے اتار لیں گے، وہ لباس جس کے پہننے سے خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی اور اولیاء اللہ سے مناسبت پیدا کرنی ہو تو اس کے حقوق و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تو زندگی بسر کر سکتا ہے تو لائق مبارک بات ہے، ورنہ فقط اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور اولیاء اللہ کے لباس میں خیانت روا نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ حقیقی مسلمان بغیر کسی دوسرے دعوے کے جھوٹے ولی سے بہتر ہے۔ بہرحال گدڑی کا پہننا 2 گروہوں کے لیے درست ہے، ایک تو دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کے لیے، دوسرے مشتاقان مولا کے لیے۔
اور مشائخ طریقت کی عادت یوں رہی ہے کہ جب کوئی مرید دنیوی تعلقات کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کو 3 سال میں 3 باتوں کی تعلیم دیتے۔ اگر وہ اس بات پر قیام کرتا تو اس کو مریدی کے لیے قبول کر لیتے، ورنہ کہہ دیتے کہ طریقت اس کو قبول نہیں کرتی۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: اول، 1 سال خدمت خلق کرنا، دوم، دوسرے سال خدمت حق، سوم، تیسرے سال اپنے دل کی نگرانی۔ اور خدمت خلق وہ اس وقت کر سکتا ہے کہ جب اپنے آپ کو خادموں میں رکھے اور تمام مخلوقات کو مخدوموں کے درجے میں، یعنی بلا امتیاز سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت کو اپنے اوپر واجب سمجھے، نہ اس طور پر کہ کوئی خدمت کرے اور اپنے آپ کو اس خدمت میں مخدوموں پر فضیلت دے۔ اور یہ بات ایک ظاہر خسارے اور واضح عیب ہے، اور زمانے کی تمام آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے۔ اور اللہ عز و جل کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنی سب دنیا و آخرت کی لذتوں کو منقطع کر دے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس کی پرستش کرے، کیونکہ جب تک آدمی اللہ کی کسی اور چیز کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اپنی ہی عبادت کرتا ہے، نہ خدا کی۔ اور اپنے دل کی نگرانی اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنے دل کو فقط ذات حق سے وابستہ کرے اور محبت الہی کی بارگاہ میں دنیا کے تمام تفکرات کو دور کر کے اپنے دل کو غفلت و معصیت کے موقعوں سے محفوظ رکھے۔ جب یہ تینوں شرطیں مرید میں پائی جائیں تب گدڑی کا پہننا حقیقی طور پر مسلم ہوتا ہے، نہ تقلید کے طور پر۔ لیکن وہ گدڑی پہنانے والا یعنی مرشد جو مرید کو گدڑی پہناتا ہے وہ مستقیم الحال ہونا چاہیے، جو طریقت کے تمام نشیب و فراز سے گزرا ہوا ہو اور احوال طریقت کا ذوق چکھے ہوئے اور اعمال شریعت کا مزہ پائے ہوئے اور جلال الہی کا غلبہ اور جمال حق کا لطف دیکھے ہوئے ہو۔ اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مرید کے حال پر مطلع ہو کہ انجام کار وہ کہاں پہنچے گا، واپس آنے والوں میں سے ہوگا یا راستے میں ٹھہرنے والوں میں سے یا منزل مقصود پر پہنچنے والوں میں سے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ مرید ایک دن طریقت سے واپس لوٹ آئے گا تو اسے کہہ دے کہ وہ اسے شروع ہی نہ کرے، اور اگر وہ سلوک طریقت کے راستے میں ٹھہر جائے تو اس کو صحیح عمل کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے تو اس کی پرورش کرے۔ اور اس طریق کے مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جب طبیب مریض کی بیماری سے ناواقف ہو تو بیمار کو اپنے علاج سے ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ وہ اس کی پرورش نہیں کر سکتا اور اس کے خطرے کے مقامات کو نہیں پہچانتا، اور اس کی غذا و دوا اس کی بیماری کے خلاف تجویز کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ: شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔ بس انبیاء جو بندوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں بصیرت باطن سے دیتے ہیں، اور ہر شخص کو اس بارے میں اپنے اپنے درجے پر رکھتے ہیں۔ بس شیخ کو بھی اپنے مریدوں کی تربیت بصیرت باطن سے کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو اس کے موافق غذا و دوا دینی چاہیے تاکہ دعوت الی الحق کی مراد حاصل ہو۔ بس جب کوئی ولایت الہی کے کمال پر پہنچا ہوا مرشد اپنے مرید کی ان 3 سالوں کی تعدید کے بعد تربیت کرے اور 3 سال کے قابل ریاضت و مجاہدہ کے بعد اس کو گدڑی پہنا دے تو درست ہے۔ اور گدڑی گویا کفن کا پہننا ہے، کیونکہ کفن کا پہننا زندگی کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے اور دل کو زندگی کی راحتوں سے بالکل پاک کر دینا ہے۔ جب وہ اپنی ساری عمر حق کے لیے وقف کر دے اور پورے طور پر خواہش نفس سے بیزار ہو، اس وقت یہ مرشد اس کو اس خلت اور نوازش سے عزت بخشے اور وہ مرید اس کے حق پر قیام کرے اور اس کا حق ادا کرنے میں پوری کوشش کرے اور اپنی نفسانی غرض کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ گدڑی کے متعلق بزرگوں نے بہت سے اشارات بیان فرمائے ہیں۔ شیخ ابو عمر اصفہانی رحم اللہ نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اور عام صوفی لوگ اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ بہر صورت ہمارا مقصود کتاب سے ان اقوال کو نقل کرنا نہیں، بلکہ طریقت کے مسائل کو کھول کر بیان کرنا ہے، بلکہ طریقت کے مشکل مسائل کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ گدڑی کے متعلق بہترین اشارات یہ ہیں کہ گدڑی کا گلا صبر سے، اور اس کی 2 آستینیں خوف و رجا سے، اور 2 طریزیں قبض و بسط سے، اور کمر نفس کی مخالفت سے، اور اس کی کرسیاں صحت اور یقین سے، اور اس کی فراویز اخلاص سے ہونی چاہیے۔ اور اس سے بہتر اشارات یہ ہیں کہ گدڑی کا گلا اہل دنیا کی موانست کے فنا ہو جانے سے، اور 2 آستینیں تنفس کی حفاظت اور دل کی عصمت سے، اور 2 طریزیں فقر و برگزیدگی سے، اور اس کی کمر مشاہدہ حق میں محو ہو جانے سے،
اور اس کی کرسی حضرت حق سبحانہ کے حضور اطمینان پانے سے اور اس کی فراویز محل وصل حق کے مقام میں قرار پکڑنے سے بنی ہونی چاہیے۔ جب باطن کے لیے تو نے ایسی گدڑی بنا لی تو اپنے ظاہری بدن کے لیے بھی ایک گدڑی بنانی چاہیے، اور میری اس بارے میں ایک علیحدہ کتاب ہے جس کا نام اسرار الخلق والمؤنات ہے، اور اس کا ایک نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جب مرید نے یہ گدڑی پہن لی تو اگر وہ حال اور وجد کے غلبے میں اس گدڑی کو پھاڑ ڈالے تو وہ قابل تسلیم اور معذور سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اپنے اختیار سے اور طریقت کی شرط کو جانتے ہوئے اس کو پھاڑے تو اس کے لیے گدڑی رکھنا مسلم و ضروری نہیں۔ اگر وہ ایسے ہی رکھے جس طرح زمانے کے دوسرے گدڑی پوشوں میں سے کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی ان میں سے ایک ہوگا جو ظاہر پر بغیر باطن کے کفایت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں کے لباس پھاڑنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ فوراً اس لباس سے اس مقام کے حصول کے شکریہ میں باہر آتے ہیں، اور گدڑی کے سوا دوسرے کپڑے فقط ایک مقام کا لباس ہوتے ہیں۔ غرض ہے کہ گدڑی طریقت، فقر و صفوت کے کل مقامات کا ایک جامع لباس ہے، اور ان تمام مقامات سے باہر نکلنا ان سب مقامات سے بیزاری کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اگرچہ یہ مقام اس مسئلے کے بیان کرنے کا نہیں بلکہ اس کو خرق اور کشف حجاب السماء کے باب میں بیان کرنا چاہیے، تاہم میں نے یہاں اتنا اشارہ اس لیے کر دیا ہے کہ یہ لطیفہ فوت نہ ہو جائے، اور اپنے محل پر انشاءاللہ اس امر کی پوری تفصیل بیان کر دوں گا۔ نیز مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ گدڑی پہنانے والے یعنی مرشد کو حقیقت و طریقت میں ایسی قوت ہونا چاہیے کہ جب وہ طریقت سے بیگانہ شخص کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ طریقت سے آشنا ہو جائے، اور جب وہ گدڑی ایک گناہ گار کو پہنا دے تو وہ اولیاء اللہ میں سے ہو جائے۔ ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے ہمراہ ملک آذربائیجان میں جا رہا تھا کہ 2-3 گدڑی پوشوں کو دیکھا کہ وہ گیہوں کے خروار پر کھڑے تھے اور اپنی گدڑیوں کے پلے بچھا دیے تو کسان نے ان میں کچھ غلہ ڈال دیا۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، بس ان کی تجارت کچھ نفع مند نہ ہوئی اور دراصل وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، یہ لوگ کس بے حرمتی کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا اور مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی حرص تھی اور انہیں دنیا جمع کرنے کی، اور کوئی حرص بھی دوسری حرص سے بہتر نہیں ہوتی، اور بلا امر شریعت دعوت کرنا خواہش نفس کی پرورش کرنا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے باب الطرق پر ایک نہایت خوبصورت یہودی کو دیکھا، چنانچہ میں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، بار خدایا اس کو میرے پاس بھیج، تو نے اس کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ابھی تھوڑی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ یہودی میرے پاس آ کر کہنے لگا، اے شیخ، مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوا اور اسلام کا ایسا شیدا بنا کہ تھوڑے دنوں کے بعد اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگا۔ اور شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گدڑی پہننا کس کے لیے جائز ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو مملکت الہی کے تمام اسرار سے مطلع ہو۔ چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور حال جاری نہیں ہوتا مگر فاعلان قضاء و قدر اس کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ پس گدڑی صالحین کا نشان اور نیک لوگوں کی علامت اور فقراء و اہل تصوف